السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الناس مکیہ، قواعد تجوید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ قل قاف پر پڑھیں گے، موٹا کریں گے، لام سے ملائیں گے، لام پہ اظہار کریں گے، لام کو ظاہر کریں گے اور باریک پڑھیں گے۔ اعوذ حمزہ جلدی سے پڑھیں گے، عین وسط حلق سے، واو ہونٹوں کی گولائی سے، دال کو نرمی سے پڑھیں گے، زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگائیں گے۔ اعوذ ذو، اعوذ یہ غلط، جو زا بن جاتا ہے۔ با کو جلدی سے پڑھیں گے، بی، با زیر بے نہیں، با زیر بی۔ را کو پر پڑھیں گے، را کو با سے ملائیں گے، رب، بے رب بن۔ اب یہ بن جو ہے با کو نون سے ملانا ہے، الف لام بیچ میں نہیں پڑھنا، یہ غنہ ہے۔ نون مشدد یا میم مشدد ہو، یعنی نون اور میم پر شد آئے یا تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، آواز کو ناک کے پاس سے یعنی خیشوم میں لے جا کر 2 حرکات تک آواز کو ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں پہ برب الناس، یہ بن جو ہے الف لام جب نہیں پڑھا جا رہا ہوتا تو ادغام شمسی ہوتا ہے، یعنی حروف شمسی میں سے نون ہے۔ نون الف زبر نا 2 حرکات لمبا کریں گے، کیونکہ زبر کے بعد یعنی نون کے اوپر جو زبر آئی ہے اس کے بعد الف خالیہ ہے تو یہ مد اصلی الف مدہ بن جاتی ہے۔ اور آگے سین سیٹی جیسی آواز سے، سین کے نیچے زیر ہے وہ ملا کر پڑھیں گے تو یہ زیر پڑھیں گے، اور اگر وقف کریں گے تو زیر ختم ہو جائے گی، سین ساکن ہو جائے گا تو ناس بن جائے گا۔ پھر اس کو لمبا کریں گے، مد عارض للسکون مد وقفی بن جائے گی۔ تو پوری آیت یوں ہوگی، قل اعوذ برب الناس۔ اکثر غلطی اس میں یہی ہوتی ہے، برب غنہ نہیں کیا جاتا، جلدی سے پڑھ دیا جاتا ہے، اور زیر جو ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہے ملاتے ہوئے۔ تو یہ دونوں کام کرنے ہیں، غنہ بھی کرنا ہے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے آیت اگلی آیت کے ساتھ تو پھر زیر پڑھیں گے۔ تو پھر یوں ہوگا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ میم کو جلدی سے پڑھنا ہے، میم کے اوپر زبر ہے، دونوں ہونٹوں کے بند کرنے سے میم ادا ہوگا، لام زیر لی جلدی اور معروف طریقے سے پڑھنا ہے، کاف کو نون سے ملانا ہے، اسی طرح ادغام شمسی مع الغنہ، غنہ واجب ہے تو ملکن، کاف کو باریک پڑھیں گے۔ ناس جس طرح پچھلی آیت میں ناس پڑھا، یہاں بھی اسی طرح نون سین کے نیچے زیر ہے، ملا کر پڑھتے ہوئے زیر پڑھیں گے، وقف کریں گے تو زیر ساکت ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جزم آ جائے گی اس میں۔ تو ملکن الناس۔ سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین ہے، میم پر کھڑا زبر ہے، اور یہاں پہ ملک ہے، تو یہ خیال رہے کہ وہاں پہ لمبا کرنا ہے اور یہاں پہ چھوٹا کرنا ہے۔ الہ الناس، پوری سورہ میں ناس جو ہے ان کے ایک جیسے ہی قواعد ہیں اور سب سین کے نیچے زیریں آئی ہیں۔ تو سین کی آواز جو ہے وہ حروف صفیریہ میں سے سین ہے، تیز صفیر یعنی سیٹی کی آواز نکالیں گے، لیکن سین پر نہیں ہوتا، موٹا نہیں ہوتا، پتلا پڑا جائے، ناس۔ یہ سین کی جو آواز ہے یہ واضح پیدا ہو، یہ نکال لی جائے۔ اور دوسرا اس پہ سین حروف محموسہ میں سے بھی ہے، یعنی اس پہ ہمس ہوتا ہے تو وہ سانس کی آواز جو ہے اس میں جاری رہتی ہے، تو ناس۔ تو الہ الناس، حمزہ زیر ای جلدی سے پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، موٹا نہیں کریں گے، یہ پتلا ہے، لام اس میں جلالہ میں سے نہیں ہے۔ الہ ہن، ہا اقصی حلق سے، نون سے ملائیں گے، ادغام مال غنہ ہوگا، ادغام شمسی ہوگا۔ تو تینوں آیتیں اگر ملا کر پڑھیں گے تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
من میم کو دونوں ہونٹوں کے بند کرنے سے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، شین حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے نون ساکن پہ آواز کو چھپائیں گے، من شر نہیں ہوگا، من شر، شین میں آواز منہ میں پھیلے گی، را سے ملائیں گے، را کو لام سے ملائیں گے، شرل، اب یہ را باریک ہے، را کے نیچے زیر آئی ہے اس لیے را باریک ہے، من شرل، اور اگر من شر رک جانا ہو تو پھر را پر ہو جائے گی، را کو لام سے ملائیں گے، ریل، را باریک ہے، لام پہ اظہار ہے، اظہار کمری، اب یہ لام پڑا جا رہا ہے اور لام باریک ہے، واو ہونٹوں دونوں ہونٹ کی گولائی سے، واو کی برزبر ہے، سین سے ملائیں گے، وس، سین سیٹی جیسی آواز سے، اور واو والی زبر وا، دو حرکات لمبا کریں گے، وا کو، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، واو پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، اس لیے یہ الف مدہ بن گیا۔ آگے سین ہے، سیٹی جیسی آواز سے، سین کو لام سے ملائیں گے، سل، وسوا سل، لام پہ اظہار ہے، یہاں میں بیچ میں ایک 5 لکھا ہوا ہے، یہ نشانی ہے بعض کے نزدیک کہ یہاں پہ آیت ہے، تو اس کو ملا کر پڑھیں گے تو سل ہوگا، اور یہاں پہ رکیں گے تو وسواس ہوگا۔ سین کو جب وسواس پہ اگر رکنا ہو تو وسواس، پھر واو جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا، مد عادل سکون بن جائے گی، لیکن یہاں پہ وقت نہیں کریں، وسواس سل، سین کو لام سے ملائیں، لام ساکن ہے، اس پہ اظہار ہے، اظہار قمری، لام کو باریک پڑا جائے گا، خو پر ہے، خو ادنا حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے یہ خو نکلتا ہے، خا کو نون سے ملائیں گے، اسی طرح غنہ ہوگا، اور ناس پڑھیں گے اسی طرح جس طرح پیچھے پڑھا، تو پوری آیت یوں ہوگی، من شر الوسواس الخناس، اور اگر پیچھے سے ملا کر پڑھیں چاروں آیتیں تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اگر یہ ناس سکین کو آگے ملانا ہو تو خناس الذی ہوگا، اور ہم نے چونکہ وقف کر دیے یہاں پہ بھی تو اب یہ الذی اپنے پاس سے زبر لگائیں گے، ہمیشہ الذی الذین یہ زبر ہی آتی ہے، حمزہ کو لام سے ملایا، لام کے اوپر زبر ہے، وہ بھی جلدی سے پڑھیں گے، الذی، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، یا مدہ ہے آگے اور اس لیے ذال کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ یہاں پہ یاد رہے کہ یہ یا مدہ مد اصلی ہے، مد اصلی کی قسموں میں سے ایک مد التمکین ہوتی ہے، یعنی جب یا مدہ، جیسے یہاں پہ یا مدہ ہے، یا ساکن ہے، یا متحرکہ سے پہلے ہو، آگے یا متحرکہ ہے جس یا کے اوپر پیش ہے، جس یا کے اوپر زبر زیر پیش ہو وہ یا متحرکہ ہوتی ہے، کسی بھی حرف پر زبر زیر پیش ہو وہ متحرک ہوتا ہے، تو یہ یہاں پر پیش ہے تو یہ یا متحرکہ ہے۔ اب ان دونوں کو ہم ملا نہیں سکتے، اب ان دونوں کو الگ الگ پڑھنا ہے، اس کو مد تمکین کہتے ہیں، یہ ملتی نہیں ہے، الذی یوسوس، ورنہ اس کے علاوہ یعنی ان حروف کے علاوہ جو یا مدہ اور واو مدہ کے ہیں، ان کے علاوہ اور حرف کوئی ہوگا ساکن اور دوسرا حرف آئے گا تو ان دونوں کا ادغام کیا جا سکتا ہے، وہ ادغام کی کئی قسمیں ہیں، وہ ادغام متجانسین ہے، ادغام مثلین ہے، ادغام متقاربین ہے، لیکن یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا، الذی یوسوس، ورنہ یہ الذی یوسوس بنتا، تو یہ قاعدے سے ہٹ کر ہے، ایکسپشنل ہے کہ یہاں پہ مد تمکین ہے، الذی یا مدہ کی شکل میں، یوسوس جوائن نہیں کر سکتے۔ یا پیش یو جلدی سے پڑھیں گے، واو کو سین سے ملائیں گے، سین سیٹی جیسی آواز سے، واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے، پھر واو اور پھر سین ہے، یوسوسو، یوسوسو ایسے نہیں ہے، یوسوسو جلدی سے نہیں، مطلب جلدی اس طرح پڑھنا ہے کہ واضح ہوں حروف، الذی یوسوسو، واو دونوں واو ہیں، دونوں ہونٹوں کی گلائی سے، دونوں سین ہیں، دونوں سیٹی جیسی آواز سے، فی یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، صاد پر ہے، موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر پیش ہے، معروف طریقے سے پڑھیں گے، سو دو، دال کو واو سے ملائیں گے، سو دو، فی سو دو، 2 حرکات لمبا کریں گے دونوں ہونٹوں کی گلائی سے، رناس، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اگر فی صدور رکنا اگر ہوئے گا را پر ہو جائے گا، لیکن رکنا نہیں ہے، ملا کر پڑھنا ہے، را کو نون سے ملائیں گے، ادغام انہ ہوگا، ادغام شمسی، اور سین سیٹی جیسی آواز سے نہ لمبا کریں گے، مد عادل سکون ہوگی۔
الذي يوسوس في صدور الناس. اگر ان ساری آیتوں کو ملا کر پڑھیں تو کوشش کرتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. میم کو دونوں نونوں کے بند کرنے سے نون کو لام سے ملانا ہے, جلدی سے پڑھنا ہے. نل لام پہ اظہار ہے, لام ہلے نہیں. منل یہ غلط ہے, منل یہ لام پہ اظہار ہے, قلقلہ نہیں ہے, اور یہ اظہار قمری ہے. جن جیم کے نیچے زیر ہے, جیم کو نون سے ملائیں گے. جن غنہ ہے, آواز ناک کے پاس سے یعنی خیشوم میں جائے گی. من الجنتی تاذر تی. بچپن میں غلطی سے یہ بچوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ جن کی جگہ جان پڑھ دیتے ہیں تو میننگز تو بالکل ہی تبدیل ہو جاتے ہیں اور دعا سے بد دعا بن جاتی ہے. من الجنتی, اور کسی کو اگر یہ یاد ہو جائے جنتی تو پھر وہ ساری زندگی یہی پڑھتا رہتا ہے. تو من الجنتی واضح ہو, بچوں سے غور سے سنا جائے, یا کوئی نیا بندہ ہو جس نے نہ پڑھا ہوا ہو یا نہ یاد کیا ہو تو وہ یہ توجہ سے یاد کرے. من الجنتی تائے مربوطہ ہے, اگر وقف کرنا ہو تو من الجنہ ہو جائے گا. من الجنہ وقف میں تبدیل ہو جاتی ہے تا ہا میں, تو من الجنتی تائے مربوطہ ہے, تا کے نیچے زیر ہے. جلدی سے معروف طریقے سے پڑھیں گے. والناس واو کو نون سے ملائیں گے, غنہ وہاں بھی کریں گے. تو ٹوٹل ملا کے یہ 6 آیتیں ہیں اور 7 غنے ہیں. برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, الخناس, الناس, من الجنہ اور والناس, یہ 7 غنے ہیں. اب آخری آیت من الجنۃ والناس, پوری سورہ ملا کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. سورۃ الناس کا ترجمہ. آپ عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی, انسانوں کے بادشاہ کی, انسانوں کے معبود کی, وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے, خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. شان نزول. مدینہ منورہ کے ایک خبیث یہودی جادوگر لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا تھا, جس کے اثرات کم و بیش 1.5 ماہ تک رہے. آخری 3 دن تکلیف زیادہ رہی. پھر جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور ان 11 آیات یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یعنی معوذتین کی تعلیم دی اور اثرات رفع ہوئے.